ایک ولی اللہ کی مقبولیت۔ بصرہ کا ایک سردار ہمیشہ اداس اور غمگین رہتا تھا۔ کسی نے اس سے دریافت کیا کہ آخر اس پریشانی کا سبب کیا ہے؟ اس پر سردار نے جواب دیا کہ بات کہنے کی نہیں، پر کہی جاتی ہے کہ مجھ سے ایک ولی اللہ کی خدمت میں کچھ بے ادبی ہو گئی تھی، اسی لیے ڈرتا ہوں کہ قیامت کو اس کے مواخذے میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ میں ایک مرتبہ زیارت بیت اللہ کو چلا اور سب دوست و آشنا، عزیز و اقارب رخصت کرنے آئے۔ حسب دستور کچھ دور چل کر میں نے سب کو لوٹا دیا، مگر ایک شخص زید جو میرے خواص میں سے تھا واپس نہ ہوا اور اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ مجبور ہو کر میں نے اس کو جھڑک دیا کہ بیت اللہ کا جانا بھی کوئی آسان سمجھا ہے جو پیادہ یا چلنے کو تیار ہو جائے۔ میرے ساتھ نہ آؤ، جس راہ سے تیرا جی چاہے چلے جاؤ۔ کہنے لگا، اے آقا، کیا خدا اس پر قادر نہیں کہ تم کو زاد راہ جلد پہنچا دے اور مجھ کو بے یار و مددگار اور بلا توشہ چھوڑ دے؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی راہ لی اور میں اپنے راستے سے چلتا بنا۔ راستہ بھر کہیں وہ مجھ کو نظر نہ آیا، واللہ عالم کہاں پوشیدہ ہو گیا۔ جب خدا کے فضل سے مناسک حج سے فارغ ہو کر میں مدینہ طیبہ کو چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید آ گیا اور السلام علیکم کہہ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ حج کر آیا؟ ہاں، میں نے ظرفتاً کہا۔ حج کی سند بھی ملی؟ تو کہنے لگا، کیسی سند؟ وہ کس کام آتی ہے؟ میں نے کہا، حج کرنے والے کو بیت اللہ میں غیب سے چٹھی ملتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے فلاں ابن فلاں حج کو آیا تھا اور اس کا حج قبول ہو گیا۔ پھر اسی سند کے ذریعے قبر اور حشر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے۔ یہ سن کر زید روتا چلاتا بیت اللہ کو واپس چلا گیا۔ جب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فارغ ہو کر لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید پھر آ گیا اور السلام علیکم کے بعد ایک چٹھی میرے سامنے رکھی جو ایک نہایت عمدہ ریشمی کپڑے میں سبز خط سے زید کے عذاب قبر اور حشر سے نجات کے لیے لکھی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ پھر ذرا سکون ہونے پر میں نے معلوم کیا کہ اے زید، بتا تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ آخر یہ دولت بے مثال تجھ کو کس طرح میسر آئی؟ تب اس نے بتایا کہ سنو بھائی، جب میں بیت اللہ پہنچا تو کعبۃ اللہ حاجیوں سے بالکل خالی تھا۔ اس وقت میں نے گڑ گڑا کر زار و قطار رونا اور چلانا شروع کیا کہ اے مالک دو جہاں، کیا غریب گنہگاروں کا حج قبول نہیں ہے جو مجھ کو حج کی سند نہیں ملی؟ کیا غریبوں کا کعبہ اور صاحب کعبہ اور ہے جو وہاں جا کر سند لاؤں؟ مجھ کو قسم ہے تیرے عزت و جلال کی، جب تک چٹھی نہ پاؤں گا کعبہ سے باہر نہیں جاؤں گا اور روتے روتے یہیں مر جاؤں گا۔ اچانک غیب سے آواز آئی کہ اے زید، نجات کی چٹھی لے جا اور اپنی راہ لے۔ پھر یہ چٹھی میرے ہاتھ میں آ گئی جس کو لے کر میں چلا آیا۔ یہ سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اللہ اللہ، اس شخص کا یہ عالی مرتبہ ہے جس سے میں آج تک واقف نہ تھا۔ پھر عزت و اکرام کے ساتھ میں اس کو اپنے ہمراہ بصرہ لے آیا اور وہ چٹھی نہایت احترام و تعظیم کے ساتھ معطر کر کے صندوق میں رکھ دی۔ جب کبھی جی چاہتا تو کمال ادب و احترام سے نکال کر اس کی زیارت کر لیتا، چومتا اور آنکھوں سے لگاتا تھا، پھر محفوظ کر دیتا۔ اتفاقاً میں کہیں سفر میں تھا کہ میرے پیچھے زید کا وصال ہو گیا۔ جب میں واپس آیا، اس خبر سے میرے رنج و قلق کی انتہا نہ رہی کہ افسوس میں ایسے ولی کی تجہیز و تکفین میں بھی شریک نہ ہو سکا۔ پھر اچانک مجھے وہ چٹھی یاد آئی جو میرے بکس میں محفوظ تھی۔ اب تو میں اور بےتاب ہو گیا اور اپنے اوپر افسوس کرنے لگا کہ سفر کو جاتے وقت میں نے وہ چٹھی زید کو کیوں نہ دی۔ پھر اپنا مہر شدہ صندوق نکال کر دیکھا جو اسی طرح بمہر بند تھا۔ جب میں نے کھولا تو اس میں چٹھی نہ پائی۔ اب تو میرا غم و عالم کا کچھ ٹھکانہ نہ رہا اور ایک حشر کا عالم برپا ہو گیا۔
زاروں قطار رونے لگا اور روتے روتے سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ طرح طرح کی سجی ہوئی جنت میں زید سر پر ایک تاج رکھے ہوئے، زرق و برق لباس میں تخت و جواہر پر جلوہ افروز ہے اور اس کے چاروں طرف حوروں کے جمگھٹے ہیں۔ میں نے قریب جا کر سلام کیا تو اس نے کہا، اے آقا، اس قدر پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا، مجھے یاد نہیں وہ چٹھی تو نے مجھے دی تھی۔ کہنے لگا، وہ تو یہ موجود ہے، اس کی بدولت یہ دولت و حشمت مجھ کو حاصل ہوئی۔ اب آپ کچھ تردد نہ کیجیے، میں اپنی منچاہی مراد کو پہنچ گیا ہوں حاصل۔ سبحان اللہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کی سب مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔